کربلا خیمہ ظہور ہماری گفتگو اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور وہ آخری اور وہ قیام حسینی کا وہ نہائی مرحلہ جو کہ 61 ہجری کا نہائی مرحلہ تھا، جو زینبی مرحلہ کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور آج 1443 ہجری کے اندر ہمیں آج کی کربلا کی، آج کے شب عاشور کی، اور آج کے روز عاشور میں ہماری ادا اور ہماری سیرت اور ہماری رفتار کو جہت دینے کے لیے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ شب عاشور ہم جانتے ہیں کہ اسرار سے بھری ہوئی رات ہے۔ شب عاشور جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ شب قدر ایک منفرد اہمیت کی حامل ہے، اس طرح شب عاشور ایک منفرد اہمیت کی حامل۔ پھر صبح عاشور اور روز عاشور جو کچھ ہوا، ہم چاہیں گے کہ اس کے اسرار میں سے کچھ جو کچھ ہم ایسا بیان کرنا چاہیں کہ ہمیں اپنی آج کی شب عاشور گزارنے کا ڈھنگ آ جائے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور شب عاشور جس طرح سے وہ مہلت مانگی گئی، اور اس طرح اس مہلت کے اندر جو برنامہ یا جو شیڈول سید الشہداء کا تھا، جو اصحاب کے ساتھ کلام تھا، اس میں سے کیا ایسی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں آج کی شب عاشور میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتا سکتے؟ قرآن نے 2 سورہ امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کیے، ایک سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اس کی ایک تفسیر عصر عاشور ہے یا عصر ظہور ہے، دونوں میں ارتباط ظاہر ہے، اسی لیے یہ ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے کہ عصر عاشور اور عصر ظہور۔ دوسرا سورہ سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، 10 راتیں اور فجر۔ شب عاشور ان 10 راتوں کی آخری رات ہے۔ سورہ فجر کے لیے باقاعدہ سورۃ الحسین روایت ہے باقاعدہ کہ والفجر، اب فجر کیا ہے؟ اسی 10 راتوں کی صبح، اسی تاریکی کے شکاف ہونے کے بعد ایک نور کا طلوع ہونا، ایسی ہوتی ہے نا فجر، فجر ایسی ہوتی ہے۔ تو وہ تاریکی کیا ہے؟ تاریکی وہی ہے، ظلمت ہے، باطل ہے، طاغوت ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مدار سے نکل جانا ہے، جس کے لیے قیام ہے امام حسین کا۔ تو عصر عاشور، فجر عاشور جو ہے نا، اس سے شب عاشور سمجھ میں آئے گی کہ یہ ساری تیاری کیا ہے۔ یہ سارے، اب دیکھیے وہ جو صبح ہونے والا ہے اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، وہ جو نور جو تا قیام قیامت متصل بالظہور، اور پھر ظہور کے بعد قیامت سے متصل ہونا ہے، دین کو محفوظ کرنا ہے، وحی کی حفاظت کرنی ہے، سارا کام ہونا ہے۔ اور یہ کس صورت میں ہو رہا ہے کہ اب جو صبح ہوگی وہ عاشور کی، وہ کیا ہوگی؟ والفجر ہوگی وہ۔ اب جب اس سناریوں میں آتے ہیں تو اس کے مقدمات کیا ہیں؟ کم از کم پوری پنجتن پاک علیہ السلام نے کردار سازی کی ہے۔ یہ جو کردار آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں پہلی محرم سے، یہ سارے کردار وہ ہیں جن کو پنجتن نے باقاعدہ جن کی کردار سازی کی ہے، اسی فجر کے لیے، آدھی سے زیادہ صدی لگی ہے جی اس فجر کے لیے جی۔ یعنی آپ دیکھیے نا، غدیر کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں ولایت کا اعلان ہوا، اور عصر عاشور ولایت کا نمائندہ کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کیا ہوا ان 60 سالوں میں، 50 سالوں میں ہو کیا گیا جو یہاں بات یہاں تک، صورت یہاں تک پہنچی۔ اس کے بعد اب کوئی ولی خدا یہ نہیں کہے گا کہ میں تنہا ہوں۔ جو حسین جس فجر کی طرف جا رہے ہیں، ان کے کیوں، ان کے ساتھ تنہائی کا جو سب سے اہم ترین جو پشتوانی ہے، تو وہ قوت ہے، وہ کربلا ہے، وہ کربلا ہے، وہ کربلا ہے۔ اسی اب مقدمے میں آپ دیکھیں، اس فجر کو سمجھیں گے تو شب عاشور سمجھ میں آئے گی نا۔ کیا ہے؟ ہر ایک کا ہم و غم کہ فجر ہو، یعنی ظلمت چھٹے، نور طلوع ہو۔ یہ اس اب جو اقدامات ہیں وہ بہت سارے اقدامات ہیں۔ میں چاہوں گا صرف آپ اس چیز کے اوپر ذرا سا وہ دیں کہ کبھی کبھی کیونکہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے خود کہا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو شب عاشور چلے جائے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چراغ کو بجھانا۔ اس کو ہم آج کے زمانے سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی کے اندر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ شاید اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں راستے میرے لیے جائز ہیں، اس کے بعد بھی اس کا انتخاب زمانے کا امام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ شب عاشور نے ہمارے ہر منتظر کا جو دیرینہ آرزو و خواہش ہے اس کا جواب دیا ہے۔
اب کو یہ پریشانی جس سے پوچھو اس کا سوال یہ ہے کہ منتظر کیسا ہوتا ہے، منتظر کو کیا کرنا چاہیے. ہاں، ایک بہترین منتظر اس کا جواب شب عاشور ہے کہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ چراغ گل کیا امام نے کہ بجھے چراغ پر ہم دوستی پرکھتے ہیں، بجھے چراغ پر ہم دوستی پرکھتے ہیں. یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے. یہ جو چراغ گل کیا ہے بہت سارے تعبیرات ہو سکتی ہیں نا. ایک اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ امام امتحان لے رہے ہیں، ایک تعبیر یہ ہے. اور ہے دوسری تعبیر کیا ہے؟ دوسری تعبیر یہ ہے کہ نہیں، امتحان نہیں لے رہے، ان کی عظمت سے جو پڑا ہوا پردہ ہے اس کو اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں ساتھی، یہ ہوتے ہیں ساتھی. امام نے اگلا مرحلہ کیا کہا؟ امام نے کہا کہ یہ چلے جاؤ، یہ میرے علاوہ کسی کا دشمن نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، وہ ان کو کسی سے کوئی کام نہیں ہے. آج بھی آج کے دور میں وہ جو نمائندے ہیں نیابت لیے ہوئے ہیں ولایت کے، صرف انہی سے کام ہے دشمن کو. بقیہ جو جھوڑے گا تو خود بخود اس سے بھی کام ہو جائے گا، اور جو خود کو دور کر دے گا وہ ظاہر ہے پھر اس سے کوئی کام نہیں، کوئی سر روکا نہیں. یہاں ہم دشمن کی دشمن شناسی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ پتہ ہے محور کون جی اصل کون جی. تو وہاں مولا نے یہ کہا کہ چلے جاؤ، اور چلے جاؤ کے بعد 3 احتمال آپ دے سکتے ہیں جو نہیں جا رہے. ایک یہ کہ امام حسین کا ساتھ دینا یعنی دنیا، آسائش دنیا. تو ظاہر ہے یہ تو بہت واضح باتیں لئی ہے. اس لیے کہ مقابل کیمپ میں امکانات ہیں نا اس چیزوں کے، یہاں کے ان سب چیزوں کی بحث ہی نہیں ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مقامات عالیہ، شہید ہوں گے تو زندہ جاوید ہو جائیں گے، اور جو اثرات ہیں کہ ہیں، یا مقامات عالیہ جو ہے نا جنت میں یہ مقام وہ مقام اور مائیت اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی روایت نے کہا کہ مولانا سے ایک کو دکھایا کہ یہ اوقات دے چکے. تیسرا شرعن عقلاً امامت کا ساتھ دینا واجب ہے. نہیں دو گے تو عند اللہ مطلوب ہو اور محکوم ہو اور پھنسو گے. وہ بھی امام جب خود بیعت اٹھا لے. اب کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے منتظر کے لیے. اور اس کو کس نے جواب دیا؟ کل 8 محرم میں آپ نے اشارہ کیا، کس نے جواب دیا؟ جناب عباس نے. سکوت کو توڑا، کھڑے ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، صرف آپ یہ بتائیے آپ کے بغیر جینے کا تصور کیا؟ جو جس معرفت پہ تھا اس نے وہ جواب دیا. جناب عباس نے سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے، سب سے عظیم جواب. معرفت میں بھی علمدار ہیں، یا معرفت کے علمدار ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہم کسی وجہ سے نہیں رکے ہوئے، ہم اس ٹکڑے کا مصداق ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. کہ جو آپ میں فنا ہے. اگر یہ لفظ سمجھ میں آ جائے انسان کو، یہی مطلوب ہے منتظر کا. اور جب یہ فنا ہو جائے گا تو یہ اپنا تشکر تو کھو دے گا. جیسے آپ مثلا عام آدمی کو مثال دیں چائے کی، چینی اپنا تشخص کھوتی ہے کہ نہیں کھوتی؟ ہر چیز اپنا تشخص کھو دیتی ہے. فنا میں ہوتا ہی یہی ہے. فنا میں ایک وہ جو اصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دکھ رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ خود آیت الہی بن کے اس کا نمائندہ بن کر پھر جو ہے نا تشہیر اور جو ہے نا وہ سفیر نور بنتا ہے، شہید قائد کی طرح. حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے تو سفیر نور ہوئے نا فنا ہو کے. تو یہ عاشور کا سب سے اہم پیغام شب عاشور کا کہ فنا فی الحسین. یہی راستہ ہے فنا فی اللہ کا، کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. یہ باب اللہ ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. مجھے ابھی شہید باقر صدر کا قول یاد آتا ہے امام خمینی کے لیے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے امام خمینی اسلام کے اندر ضم ہو گئے، اس طرح امام خمینی کی شخصیت کے اندر ذوب فی الخمینی، یعنی کہ کما ذابہ فی الاسلام، یعنی کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے چونکہ وہ اور اسلام کی بنیاد اور اسلام کو اگر امامت اور ولایت، اسلام بنیاد ولایت اور امامت، دوسرے جیسے غدیر میں ختم ہوتی ہے نا وہاں الیوم اکملت لکم دینکم پہ نزول، ایسے ہی کمال نزول ختم ہوتا ہے شب عاشور پہ. غدیر کی طریقے سے شب عاشور، کیونکہ 4 کڑیاں ہیں نا ولایت کی، ایک بعثت، ایک غدیر. بعثت اعلان ہے، غدیر اس کا اتمام اور اکمال ہے، عاشور اس اتمام اور نعمت کو بھلانے کی وجہ سے. اور پھر یہ اہتمام ہے اللہ کی طرف سے، اب بھلانے نہیں دیں گے ہم تمہیں.
अब वो एहतमाम अब ये ज़हूर से जुड़ना है जाके सिलसिला, जो हमारा मौजू है, ये ज़हूर से जुड़ना है। ये करबला ले जाएगी दीन को बचा के कर ज़हूर तक। अब तुम्हारी मर्जी है हुसैन, कश्ती निजात है, मन रकेबा न जा, जो इसमें सवार हो जाएगा निजात पा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं, गर्क है, सीधी सीधी सी बात है, गर्क है। तो शब आशूर में अब फिर असहाब का आलम देखिए। मक्तल का जो जुमला है कि रावी कहता है कि ऐसे जैसे शहद की मक्खियों के भिनभिनाने की आवाजें ऐसी थी, कोई रुकू में था, कोई सुजूद में था, कोई कयाम में था, और कोई जो है ना वो अपने जिहाद की तैयारी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। हमने हमासे हुसैनी में भी देखा कि शहीद मुतहरी नकल करते हैं कि बाज़ को सुरूर इस आलम में था कि शायद गालिबन अगर नाम मेरे जहन में आ रहा हो बुरैर इजली का, शायद कि वो कोई एक मज़हब की बात करते हैं तो दूसरे ये टोकते हैं कि तुम्हें मालूम है आज शब आशूर तुम ये कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हमें वो मकाम और हमें इतना इश्तियाक है, नहीं उतना कट चुके थे दुनिया की उन सब चीज़ों से कि वो फरमाते हैं कि तुम मेरे कबीले वालों से पूछ लो कि मैं अपनी आदमी ज़िंदगी के अंदर मज़ा का आदी नहीं हूँ, लेकिन वो औज मारिफत के जो कुछ अंजाम देने जा रहे थे जिसको वो समझ रहे थे। और वाकई हम कहेंगे कि नाज़रीन जनाब ज़ुहैर जनाब अब्बास को रोकते हैं, जनाब अब्बास तलाया फिर रहे कयाम का, वहां रोकते हैं। अब्बास तुम्हें याद है अली ने तुम्हें क्यों तलब किया है? इससे पहले जो है ना जनाब अब्बास को क्या कह के रोका है कि रुको तुमसे एक बात करनी है। जनाब अब्बास कहते हैं ये वक्त नहीं है बात करने का, क्योंकि ज़ाहिर जो जिम्मेदारी दी गई है उसको अंजाम दे रहे हैं। ये वक्त कहा मैं तुम्हें एक बाबा की बात याद, तुम्हारे बाबा की बात याद दिलाना चाहता हूँ। जनाब अब्बास से इस जिम्मेदारी और इस कैफियत के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ा। कहा तुमने चूंकि बाबा का नाम लिया इसलिए बात करो। देख रहे हैं इमामत और विलायत में गर्क हैं जनाब अब्बास उसके अदब में, सिर्फ हदीस सुनने के लिए रुक गए, क्योंकि हदीस है अमीर कायनात की। फिर जनाब ज़ुहैर ने वो बात की तो उन्होंने कहा आज ही तो वो रात है उस बात को निभाने की। यानी ये कैफियत क्या है, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि ओझल हो जाए विलायत से और इमामत से, कोई लम्हा। और जब ज़ाहिर जब ये आशूर की सुबह होती है फिर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब वल फज्र को तफसीर अमली का माना देना है जो शुरू किया जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की अजान से। बेटा तुम अजान को, हालांकि मौज़िन मौजूद है, मैंने आज की अजान अली अकबर से दिलवानी है। मैंने आपसे कहा था ना जनाब अली असगर की शहादत में कि ताकि मुसलमानों को याद रहे कि ये वो आवाज है जो मुशाबे पैगंबर है, नातिकन व मंतका, ये वो है जो रसूलुल्लाह की छवि है। इन्हें तो जानते हो ना, इस आवाज को भी जानते हो, इत्माम हुज्जत कर रहे हैं हम तुम पे, हमने उससे अजान दिलवानी है। ये सब जानते हैं कि अहले बैत कहते थे जब हमें रसूलुल्लाह की ज़ियारत करनी होती थी, जब हम रसूलुल्लाह को देखना चाहते थे तो हज़रत अली अकबर की तरफ निगाह करते थे कि जो सूरत में भी शबीह थे, जो सीरत में भी शबीह थे। और यहाँ से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि ख़ुद हज़रत अली अकबर को जिस तरीके से जंग के लिए तैयार करते हैं, ख़ुद हज़रत अली अकबर का किरदार हम देखते हैं शब आशूर भी, सुबह आशूर भी, कि हुसैन ने अली अकबर को एक अलग अंदाज से तैयार किया। और ये क्या कहते हैं तारीख के अंदर आया कि अक्सर जब तैयार करते थे हज़रत अब्बास सवार कराते थे शोहदाए करबला को, और हज़रत अली अकबर की जब इज़्न लेने के लिए आते हैं तो रावी कहता है कि सैयदुल शोहदा ने खुद सवार किया है, सैयदुल शोहदा ने खुद आमादा किया है, और सैयदुल शोहदा ने खुद ये आमादगी देखी है। तो हम देखते हैं कि वाकई एक एक गौहर, जिस तरह से यहाँ पे भी अर्ज़ हुआ कि 60 साल की तैयारी के वो गौहर सुबह आशूर से अब मैदान के अंदर जाना शुरू होते हैं। हम देखते हैं कि वाकई ये असहाब जिनका तस्करा हमने यहाँ पर किया, और ये सैयद शुहदा के वो नासिरीन जिनका तस्करा यहाँ पर किया कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने इमाम से ये ताईद ले ली कि मुझे करबला में आशूरा में ऐसे बावफा असहाब मिले जो ना मेरे बाबा को मिले ना मेरे नाना को मिले। हमने इसीलिए इनका तस्करा आज की अपने इस नशिस्त के अंदर किया, और मुख्तलिफ
آپ کلپس کی صورت میں انشاءاللہ ان کو ملاحظہ کریں گے کہ تاکہ ہم آج بھی وہ کردار ادا کر سکیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، آج کی کربلا میں، آج کی شب عاشور اور صبح عاشور میں، کہ ہمارے زمانے کا امام بھی اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا سکیں. جیسے کہ یہاں پہ وہ افراد موجود ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اگر ہم چند کا تذکرہ بھی کر دیں، چاہے اگرچہ ہمارے پاس وقت بہت دامن میں وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہ افراد موجود ہیں کہ جس پر امام آج فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے، تاکہ ہم ان کے ذکر کے ساتھ کہ ہمیں ڈائریکشن بھی مل جائے کہ وہ شخصیات ہیں کہ جو آج ہم جانتے ہیں کہ امام ان سے راضی ہیں. ہمارے خود شہر کے واقعات پر اگر آپ ذرا روشنی ڈالیں اور ذرا سوچیں، جو واقعات ہوئے، ایک عاشور میں بم بلاسٹ ہوا، ایک اس کے بعد اربعین میں بم بلاسٹ ہوا. شہزادے کی بات ہے، 18 سال کا سن معروف ہے. بس یہ خود ایک آج کے جوان کے لیے سبق ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جوانی کے بعد آپ نے امامت کی مدد کرنی ہے، جوانی میں ہی آپ کو امامت کی مدد کرنی ہے، وہ بھی کمال جوانی میں. اور کمال جوانی میں وہ امامت کی مدد کرتا ہے جو امامت کی رکاب میں چل رہا ہوتا. جناب زہیر قین کی بیوہ کا جملہ ہے کہ مختار تم حسین کی رکاب میں سواری نہیں کر سکتے جب تک تمہارے پیر دنیا کی شہوت میں گڑے ہوئے ہیں، اس سے آزاد ہوگے تو سوار ہوگے. ہمارے اپنے شہر کے میں بہت سارے ایسے شہداء سے خود بھی واقف ہوں. عاشور میں بم بلاسٹ ہوا، چہلم سے پہلے یعنی 19 سفر تک مسلسل بچہ، اسی عمر کا بچہ ہے، تھوڑا سا کم ہمارے علاقے کا، جو وہ چادر اپنے کفنی پہن کے مسلسل سیکیورٹی دیتا رہا جس پہ لکھا تھا آزاداری یا شہادت. اور اس بچے کا کاملاً ان تقریباً جو ہے نا تقریباً کوئی 35-40 دن جو بنتے ہیں چہلم تک، اس کا ہم یہ تھا کہ شہید ہونا ہے. اور وہ بچہ چہلم کے بم بلاسٹ میں شہید ہوا. میں نہ حججی کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ حججی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ہاں مثالیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ اور ہم کسی بھی طریقے سے کم ہیں. اور اسی طریقے سے اور جو اس وقت انٹرنیشنلی جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، شہید قاسم سلیمانی جیسے یا جناب ابو مہدی جیسے لوگ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، منقدر نہبہ پہ پہنچ چکے ہیں، یا منتظر ہیں. آپ بتائیے مولا مہدی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ویلیو ہے اس وقت سید حسن نصر اللہ کی، کنسیڈریبل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک امپورٹنس ان کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر آپ ذرا سوچیں اس شخصیت کی کیا امپورٹنس ہوگی. تو ہمارے لیے کربلا پیغام یہ لے کے آئی ہے کہ امامت اور ولایت کی بارگاہ میں فنا کی منزل تک جاؤ اور وہ سارے نتائج جو کربلا تمہیں دینا چاہ رہی ہے اس کو حاصل کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً کہ یہ وہ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اتمام میں حجت کرتے ہیں ہمیں آج کی کربلا میں. ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو اسی انداز سے کہ کربلا خیمگاہ ظہور ہے، اسی کو انشاءاللہ بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اربعین کی مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اسی دعا کے ساتھ، اسی تصور کے ساتھ. خداوند متعال ہمیں حقیقی عزادار یعنی حقیقی منتظر، حقیقی عزادار یعنی حقیقی ناصر بننے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں میں بس ایک چیز دعا کا اضافہ ضرور کروں گا کہ جو مومنین جس بھی مجلس میں جائیں، جس بھی جلوس میں جائیں، توسل ظاہر جب وقت ہو مصائب کا خصوصاً آنسو نکلیں آنکھوں سے، تو ضرور دعا کریں کہ اس سال اربعین سے محروم نہ رہیں. خدا ہم پر اتنا لطف کرے کہ ہم سب اس سال اربعین پر ہوں، کیونکہ اربعین کا وہ جلوس خود جس کی انتظام کی ذمہ داری خود حضرت حجت کے ہاتھ میں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس سال محروم رہ جائیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو واسطہ وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں 10 دعا ہے کہ پروردگار اللہم ارزقنا زیارت الاربعین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. امام کے ظہور میں خدا تعجیل کرے، امام کی رکاب میں جہاد اور شہادت نصیب کرے، امام کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرے. ربنا تقبل منا ھذا القلیل برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يا ابن الزهراء صار الضوء، يا ابن الزهراء صار